ویریکوز وینز ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ جس میں باڈی کی وینز انلارج ہو جاتی ہیں، ٹویسٹڈ ہو جاتی ہیں، ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے، اور یہ خاص طور پہ لیگز کی وینز میں ایسا ہوتا ہے۔ اس کی اگر دیکھا جائے کہ کیا ریزن کیا ہے، تو والو جو ہیں وین کے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ والو جو وینز کے اندر ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں یا ویک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بلڈ فلو ہے اس کو ڈیفیکلٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک جگہ پہ پھیلے ہوئے وینز میں اکٹھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وینز سویل کر جاتی ہیں اور پریشر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ وینز ابھری ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یا ان کا کلر جو ہے وہ پرپلش ہوتا ہے یا ان کا بلوئش کلر ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ ریڈ بھی نظر آتی ہیں۔ تو اس کنڈیشن کو ویریکوس وینز کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی کازز کو دیکھا جائے تو یا تو وال جو وینز کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کا ڈیمیج ہوتا ہے، یا ان کی ویکنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ فلو جو ہے وہ امپراپر ہو جاتا ہے، پراپرلی وہ بلڈ فلو نہیں کرتا۔ یہ جینیٹک ڈسپوزیشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو آپ کے والدین سے یہ چیز ملی ہو، آپ کی فیملی ہسٹری میں ہو، تو وہ پاسبلٹی ہے کہ پیشنٹ میں بھی ٹرانسفر ہو جائے۔ زیادہ دیر کھڑے رہنے سے یا زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے، جس طرح کے کچھ پروفیشن ایسے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ دیر کھڑے رہنا پڑتا ہے، اور کچھ پروفیشن ایسے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ دیر بیٹھے رہنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ویریکوز وینز کے ڈیولپ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اوبیسٹی میں بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اگر موٹاپا بڑھتا جائے تو بھی ویریکوز وینز ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ پریگنسی میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، یوٹرائن پریشر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ویریکوز وینز ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ اگر زیادہ ایج ہوتی جائے تو وینز کی جو الاسٹیسٹی ہے وہ ریڈیوس ہونے لگتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی ویریکوز وینز پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہو جائیں۔ سیڈنٹری لائف میں بھی اس طرح سے پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر انسان زیادہ واک نہ کرے، زیادہ اس کی ایکٹیویٹی نہ ہو، چلنا پھرنا محدود ہو جائے، تب بھی اس میں ویریکوز وینز کے ڈیولپ ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ ہارمونز بھی ایک فیکٹر ہیں کہ جیسے اورل کنٹراسیپٹیو اگر یوز کیے جائیں، یا مینوپاز کا اگر ٹائم ہو جس میں ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ویریکوز وینز ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ ویریکوز وینز کی سمٹمز کو اگر دیکھا جائے تو اس میں وینز زیادہ تر خاص طور پہ لیگز کی وین جو ہیں وہ ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے، ٹویسٹڈ وینز ہوتی ہیں، بلوئش کلر کی یا پرپلش کلر کی وینز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، ہیوینس ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹانگوں میں، اور درد شروع ہو جاتا ہے، ٹائرڈنیس بڑھ جاتی ہے ٹانگوں کی، اور خاص طور پہ کھڑے رہنے سے اور زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ برننگ، تھرابنگ اور کریمپنگ ہوتی ہے رات کے وقت، کہ وہاں جلن کا سا احساس ہو، یا یہ کہ تھرابنگ ہو رہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کریمپس پڑ رہے ہوں ٹانگوں میں، یہ پاسبلٹی ہے۔ اینکل اور فیٹ کے ارد گرد سویلنگ بھی ہو سکتی ہے۔ وینز کے اوپر ایچنگ بھی شروع ہو جاتی ہے ایڈوانس سچویشن میں، اور بہت زیادہ سویئر کنڈیشن میں اسکن کی ڈسکلریشن، کہ اس کا کلر چینج ہو جانا، اس میں ایگزیما ڈیولپ ہو جانا، اور وینس السرس ڈیولپ ہو جانا بھی اس کی سیوریٹی میں شامل ہے۔ ویریکوز وینز میں جو ہومیوپیتھک میڈیسنز یوز کروائی جاتی ہیں ان میں وہ میڈیسن جو سرکولیشن کو امپروو کر سکیں،
جو پین کو ریڈیوس کر سکیں، جو سویلنگ کو کم کر سکیں اور کمپلیکیشن کو پریونٹ کر سکیں، ایسی میڈیسن دی جاتی ہیں۔ کیلکیریا کارب ایک میڈیسن ہے جو ہارٹ، نوٹی اور انلارجڈ وینس کو کنٹرول کرتا ہے، ویریکوز السرز کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، اور اسٹونی ہارڈ اگر وینز ہو جائیں تو کیلکیریا کارب از دی بیسٹ میڈیسن۔ ہیمامیلس یوز کرواتے ہیں جہاں پہ سورنس ہو، کنجیشن ہو، بلیڈنگ ہو اور لیگز کی ہیوینس ہو ویریکوز وینز میں، اور وینز جو ہیں وہ بلوش کلر کی ہو گئی ہوں، تو ایسی صورت میں ہم ہیمامیلس یوز کرواتے ہیں۔ پلسٹیلا کو یوز کرواتے ہیں ویریکوز وینز میں جب پریگنسی میں ویریکوز وینز ڈیولپ ہو جائیں، ہیٹ سے جو ہے وہ زیادہ ورس ہو رہی ہو کنڈیشن، اور کول ایئر سے کنڈیشن میں بہتری آتی ہو، تو ایسی صورت میں پلسٹیلا دیتے ہیں۔ کاربوویچ یوز کرواتے ہیں برننگ پین میں، اگر وینز میں برننگ پین ہو، لیگز کی ہیوینس ہو، تو ایسی صورت میں کاربوویچ دیتے ہیں۔ بیلس پرینس یوز کرواتے ہیں جب سورنس کافی بڑھی ہوئی ہو اور ٹراما اور سرجری کے بعد ویریکوز وینز ڈیولپ ہو چکی ہوں، تو ایسی صورت میں بیلس پی کو یوز کرواتے ہیں۔ گریفائڈس ویریکوز ایگزیما میں بیسٹ میڈیسن ہے، جو ایچنگ کے ساتھ اوزنگ بھی ہو، تو ایسی صورت میں ہم گریفائڈس کو یوز کرواتے ہیں۔ سلفر دی جاتی ہے کرونک ویریکوز السرز میں جہاں پہ برننگ بھی ہو، ایچنگ بھی ہو اور ہیٹ سے رات کو ایچنگ ورس ہو جاتی ہو، تو ایسی صورت میں سلفر کو دیا جاتا ہے۔ ویریکوز وینز میں کس ڈائٹ کو لینا چاہیے اور کس ڈائٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے، وہ ڈائٹس، وہ فوڈز جو پریفر کرنے چاہیے ان میں ہائی فائبر فوڈز ہیں، جیسے ہول گرین ہے، اوٹس ہیں، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں۔ یہ کانسٹیپیشن کو پریونٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ویریکوز وینز کی سیویریٹی کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ فلیونائڈ رچ فوڈ ہیں جیسے بیریز ہیں، گریپس ہیں، سٹرس فروٹ ہے، ایپلس ہیں، اونینس ہیں، یہ وینز کو اسٹرینگتھن کرتے ہیں اور بلڈ فلو کو امپروو کرتے ہیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈس ہیں جس میں فش، فلیکس سیڈس ہیں، والنٹس ہیں، یہ انفلیمیشن کو ریڈیوس کرتے ہیں، تو اس میں کافی ہیلپ ملتی ہے۔ وٹامن سی کو یوز کرواتے ہیں جس میں کیوی ہے، سٹرس فروٹ ہے، گووا ہے اور بیل پیپرز ہیں، ان کو دیا جاتا ہے۔ وٹامن ای کو یوز کروایا جاتا ہے، جیسے وٹامن ای نٹس میں، سیڈز میں، اسپینچ میں موجود ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا استعمال کافی حد تک اس میں سپورٹ کرتا ہے۔ میگنیشیم اور پوٹاسیم کو دیا جاتا ہے، جیسے بناناز، ایووکیڈوز، اسپینچ، سویٹ پوٹیٹوز، اس سے جو ہے وہ لیگ کے کریمپس اور سویلنگ میں کمی آتی ہے اور مدد ملتی ہے۔ پلنٹی آف واٹر یوز کرواتے ہیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، اور یہ بلڈ فلو کو امپروو کرتا ہے اور کلوٹ کے جو رسک ہے اس کو کم کرتا ہے۔ جو فوڈ اوائڈ کرنا چاہیے اس میں پروسیسڈ فوڈ ہیں، ہائی سالٹ فوڈ ہیں، واٹر ریٹینشن کرتے ہیں، سویلنگ کرتے ہیں، ان کو نہیں لینا چاہیے۔ ڈیپ فرائیڈ اور جنک فوڈ ہیں، ان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، جو سرکولیشن کو اور انفلیمیشن کو ورسن کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ریفائنڈ کاربز اور شوگر ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ویٹ گین ہوتا ہے اور پریشر پڑتا ہے، سٹریس پڑتی ہے وینز کے اوپر۔ الکوہل کو اوائڈ کرنا چاہیے، الکوہل سے پھر ڈی ہائیڈریٹ انسان ہو جاتا ہے اور یہ وینز کو اور زیادہ ڈائلیٹ کرتا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ویریکوز وینز میں ہومیوپیتھک میڈیسن بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں۔